السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو کوٹیشنز۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں قصص الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو میری تمام نئی ویڈیو اپڈیٹس بر وقت بآسانی مل سکیں۔ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوع انسان کی باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں متعدد بحرائن میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہاری پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا رہے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں وہ تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت کا ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا۔ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 تا 39۔ ہم نے ان آیات کی مفصل وضاحت تفصیل میں کر دی ہے، یہاں ہم صرف ان آیات کے مختصر مفہوم بیان کرتے ہیں۔ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا، جن کی ہر نسل پہلی نسل کی جگہ لے گی، جیسے کہ ایک اور مقام میں فرمایا، ترجمہ: اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور فرمایا، ترجمہ: وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کی خبر دی، جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے خبر دی جاتی ہے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات اور اس کی حکمت جاننے کے خواہش مند تھے، اس لیے انہوں نے عرض کی، ترجمہ: کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تھا، نہ بنی آدم کے مقام اور مرتبے کا انکار مقصود تھا، اور نہ انہیں انسانوں سے حسد تھا جیسے کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، بلکہ اس سوال کا مقصد محض اس کی حکمت معلوم کرنا اور مزید معلومات حاصل کرنا تھا۔
दादा रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, फरिश्तों को मालूम था कि ये सूरत हाल पेश आने वाली है, क्योंकि उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन में आबाद होने वाली मखलूक़ात मसलन जिन्नात के हालात देखे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिन आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले से ज़मीन पर आबाद थे, उन्होंने कत्ल व गारत की तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों का लश्कर भेज दिया, जिन्होंने इन फसादी जिन्नात को समुद्रों के दूर दराज जजीरों की तरफ धकेल दिया। इस तजर्बे के पेश नज़र उन्होंने कहा, तर्जुमा, और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम हमेशा तेरी इबादत करते हैं, हम में से कोई भी तेरी नाफरमानी नहीं करता। अगर इंसानों की तख्लीक का मकसद ये है कि वह तेरी इबादत करें, तो हम मौजूद हैं जो दिन रात किसी को ताहिया ताहट के बगैर तेरी इबादत में मशहूर रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यानी मुझे इनकी तख्लीक की वो हिकमत मालूम है जो तुम नहीं जानते, यानी इनमें नबी, रसूल, सिद्दीक, शुहदा और नेक लोग पैदा होंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म फ़ौक़ियत वज़ाहत फरमाई। तर्जुमा, और आदम को तमाम नाम सिखा दिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इससे मुराद उन चीज़ों के नाम हैं जिनसे लोग इन चीज़ों को पहचानते हैं और एक दूसरे को अपनी बात समझाते हैं, यानी वो छोटी बड़ी अशिया जिनसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है, मसलन इंसान, हैवान, ज़मीन, मैदान, समुंदर, पहाड़, ऊंट और गधा वगैरह। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इन्हें रुकाबी और हंडिया का नाम भी सिखाया, हर जानवर, हर परिंदे और हर चीज़ का नाम सिखाया। अल्लाह ताला ईसाइयों के अक़ीदा इब्नियत के रद्द के साथ साथ आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की वजाहत करते हुए इरशाद फरमाता है। तर्जुमा, ईसा का हाल अल्लाह के नज़दीक आदम का सा है कि उसने पहली मिट्टी से उनका ग़ालिब बनाया, फिर फरमाया कि इंसान हो जाओ, तो वह इंसान हो गए। सूरह आले इमरान आयत नंबर 59। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह हिज्र में आदम अलैहिस्सलाम और जिन्नों की तख्लीक का तज़किरा फरमाया है। नीज़ इब्लीस के सजदे से इनकार के बाद उस पर लानत की है। इब्लीस ने लानती करार पाने पर बनी आदम की दुश्मनी का ऐलान कर दिया और अल्लाह ताला से ता क़यामत तक उसकी मोहलत तलब की। इस वाक़े को बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है। तर्जुमा, और हमने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया है और जिन्नों को उससे पहले बेधुएं की आग से पैदा किया था। और जब तुम्हारी परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से एक बशर बनाने वाला हूँ, तो जब मैं उसको सूरत इंसानियत में दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी बेबहा चीज़ यानी रूह फूंक दूँ, तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। तो फरिश्ते सब के सब सजदे में गिर पड़े, मगर इब्लीस उसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तुम करने वालों में शामिल ना हुआ? उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को जिसे तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। उसने कहा कि परवरदिगार, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद ज़िंदा किए जाएंगे। फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुकर्रर क़यामत के दिन तक। उसने कहा, परवरदिगार, जैसा तूने मुझे रास्ते से अलग किया है, मैं भी ज़मीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता कर दिखाऊँगा और सबको बहकाऊँगा। हाँ, उनमें से जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर काबू पाना मुश्किल है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझ तक पहुँचने का यही सीधा रास्ता है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तुझे कुछ कुदरत हासिल नहीं कि उनको गुनाह में डाल सके। हाँ, गुमराहों में से जो तेरे पीछे चल पड़े और उन सब के वादे की जगह जहन्नुम है, उसके साथ दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे के लिए उनमें से जमातें तकसीम कर दी गई हैं। सूरह हिज्र आयत नंबर 26 था 44।
مزید ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی سے بنایا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 71 تا 76۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی۔ ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی اور سیاہ فام بھی، ان کی درمیانی رنگوں کے بھی، اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ علیہ السلام سے بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے، چنانچہ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ جمعے کے دن، جس کی مقدار 40 سال تک تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اسی لیے جب وہ کہتا تھا من صلصال کالفخار، سورہ رحمان آیت نمبر 14، ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے، تو کہتا تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ و برباد کر دوں گا۔ جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا، جب میں اس کے اندر روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی، تبھی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے کہا کہیے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا رحمک ربک، تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی ہے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، ترجمہ: انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 37، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو چاہا جب تک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 7 ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کے سلام کیجیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر یعنی 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد اب تک مخلوق کے قد کاٹ میں کمی ہوتی آئی ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن اس سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن آخری گھڑی میں پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ مبارک سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا۔
پھر فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروا کر اس شرف منزلت کا اظہار فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کی بہت بڑی عزت افزائی کا بیان ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح ڈالی، جیسے ارشاد ہے، ترجمہ: جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 29۔ یہ 4 انداز عزت افزائی ہے: اپنے دست مبارک سے پیدا کرنا، اپنی روح ڈالنا، فرشتوں کو حکم دینا کہ انہیں سجدہ کرے، اور چیزوں کے ناموں کی تعلیم دینا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملأ اعلیٰ میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور آپس میں بات چیت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ آدم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی روح ڈالی، آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں موجود لوگ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے ان کی یہی صفات بیان کریں گے، جیسے کہ پہلے بیان ہوا اور آئندہ بھی بیان ہوگا۔